السلام علیکم ورحمۃ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں۔ بات پسند آئے تو لائک بھی کریں اور اپنے قلبی تاثر کو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اب آپ کے سامنے جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم اور ماہر استاد حضرت مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب قبلہ ہدایہ کا درس دیں گے۔ آپ ان کی گفتگو کو بغور سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن قال اشہدوا انی قد تزوجت فلانة فبلغها الخبر فاجازت فهو باطل۔ مسئلہ یہ ذکر فرماتے ہیں کہ کسی انسان نے دو لوگوں کو گواہ بنا کر یہ بات کہی کہ فلاں عورت سے نکاح کر لیا ہے، میں نے گواہ رہو کہ میں نے فلاں عورت سے نکاح کر لیا ہے، لیکن اس مجلس میں عورت کی جانب سے کسی نے قبول نہیں کیا، عورت کی جانب سے قبول نہیں کیا۔ پھر بعد میں عورت کو اس نکاح کی خبر ملی تو عورت نے اس نکاح کی اجازت دے دی، تو طرفین یعنی امام محمد اور امام اعظم کے نزدیک یہ نکاح باطل ہے، اور قاضی ابو یوسف نے یہ فرمایا کہ یہ نکاح جائز ہے، جائز ہے۔ اور اگر اسی مجلس میں دوسرے نے یہ کہہ دیا کہ تم گواہ رہو کہ میں نے اس عورت کو اس مرد کے نکاح میں دے دیا، یعنی وہ مرد نے کہا کہ میں نے فلاں عورت سے نکاح کر لیا، اور دوسرے نے یہ کہہ دیا، یعنی جواب میں عورت کی جانب سے کسی نے قبول کر لیا، یا اس انسان نے یہ کہا کہ اس عورت کی طرف سے میں نے قبول کیا، پھر بعد میں اس عورت کو نکاح کی خبر ملی اور اس نے نکاح کو جائز قرار دے دیا، تو یہ نکاح جائز ہے۔ اب ان دونوں مسئلوں میں فرق کیا ہے تو وہ سنیے۔ فرق یہ ہے کہ پہلے مسئلے میں عورت کی جانب سے مجیز نہیں ہے، لہذا نکاح باطل ہوگا اور موقوف نہیں ہوگا، اور دوسرے والے مسئلے میں مجیز موجود ہے، مجیز موجود ہے، لہذا موقوف رہے گا۔ مجیز یعنی دوسری مسئلے میں عورت کی جانب سے ایک مرد نے یہ کہہ دیا ہے کہ میں نے اس کا نکاح کر دیا یا اس کی جانب سے قبول کر لیا، اس لیے کہ نکاح فضولی کے موقوف ہو کر منعقد ہونے کے لیے شرط یہ ہوتی ہے کہ مجلس نکاح میں مجیز موجود ہو، مجلس نکاح میں مجیز موجود ہو، اور پہلی والی صورت میں مجلس نکاح میں مجیز موجود ہے نہیں، اس لیے یہ منعقد نہیں ہوگا موقوف ہو کر۔ اور یہی صورت اس وقت میں ہے جب کہ یہ سارا کلام عورت نے کیا، یعنی عورت نے کہا کہ تم گواہ رہو کہ میں نے اپنے آپ کو فلاں ابن فلاں کے نکاح میں دے دیا، فلاں ابن فلاں کے نکاح میں دے دیا۔ اب اگر مجلس میں مرد کی جانب سے کسی نے قبول نہ کیا اور مرد کو خبر پہنچی اور اس نے اجازت دے دی تو یہ نکاح طرفین کے نزدیک باطل ہے اور قاضی ابو یوسف کے نزدیک جائز ہے۔ اور اگر کسی نے مجلس ایجاب میں مرد کی جانب سے قبول کر لیا اور بعد میں مرد کو خبر پہنچی تو نکاح جائز ہوگا، اس لیے کہ اس دوسری صورت میں مرد کی جانب سے مجلس نکاح میں مجیز پا لیا گیا اور پہلی صورت میں مجیز نہیں پایا گیا، حالانکہ نکاح فضولی کے موقوف ہو کر منعقد ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ مجیز موجود ہو، اور یہاں پر مجیز موجود نہیں ہے۔ لہذا حاصل کلام یہ نکلا کہ ایک آدمی ایک جانب سے اصیل ہو اور دوسری جانب سے فضولی ہو، یا دونوں جانب سے فضولی ہو، یہ ایک جانب سے فضولی اور دوسری جانب سے ولی، یہ ایک جانب سے فضولی اور دوسری جانب سے وکیل، یہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہمارے نزدیک۔ امام ابو یوسف کے نزدیک اس کی صلاحیت رکھتا ہے، اس لیے ان کے نزدیک نکاح منعقد ہو جائے گا لیکن اجازت پر موقوف رہے گا۔
اور طرفین کے نزدیک اس کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا انسان، اس لیے نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا۔ فرماتے ومن قال، اور جس انسان نے کہا اشہدوا انی قد تزوجت فلانا، کہ تم گواہ رہو کہ میں نے فلاں عورت سے نکاح کر لیا، فبلغها الخبر، تو اس عورت کو خبر پہنچی، فاجازت، تو اس نے اجازت دے دی، فهو باطل، تو یہ باطل ہے۔ وَإِنْ قَالَ آخَرُ، اور اگر دوسرے نے مجلس میں کہہ دیا اشہدوا انی زوجتها منہ، تم گواہ رہو کہ میں نے اس عورت کا نکاح اس سے کر دیا ہے، فبلغها الخبر، تو اس عورت کو خبر پہنچی، فاجازت، تو اس نے اجازت دے دی، جازا تو نکاح جائز ہے۔ وَقَذَا، اور یہ ایسے ہی صورت ہے ان کانت المرأۃ ہی التی قالت، اگر عورت وہ ہو کہ جس نے یہ سب کہا ہے۔ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حنیفہ و محمد، اور یہ امام اعظم اور امام محمد کے نزدیک ہے۔ وقال ابو یوسف، اور قاضی ابو یوسف نے فرمایا اذا زوجت نفسها غائبا، جب اس کا نکاح کر دیا غائبانہ طور پر، فبلغه، اور اس کو خبر پہنچی، فاجازا، اور اس کا اجازت دے دی، جازا، تو یہ نکاح جائز ہے۔ وحاصل هذا، اور اس گفتگو کا حاصل یہ ہے، اس اختلاف کا حاصل، ان الواحد لا يصلح فضولیا من الجانبین، کہ ایک انسان دونوں جانب سے فضولی نہیں بن سکتا، او فضولیا من جانب و اصیلا من جانب، یہ ایک جانب سے فضولی ہو اور ایک جانب سے اصیل ہو، اس کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے عندہما، امام طرفین کے نزدیک، بخلاف اللہ، امام ابو یوسف کے برخلاف، کہ ان کے نزدیک ایک انسان دونوں جانب سے فضولی یا ایک جانب سے فضولی اور ایک جانب سے اصیل بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وَلَوْ جَرَى الْعَقْدُ بَيْنَ الْفُضُولِيَّيْنِ، اب یہاں سے ایک مسئلہ اور بیان فرماتے ہیں۔ ابھی آپ نے پڑھا کہ طرفین کے نزدیک ایک آدمی دونوں جانب سے فضولی نہیں بن سکتا ہے، البتہ قاضی ابو یوسف کے نزدیک ایک آدمی جانبین سے فضولی بن سکتا ہے۔ یہاں پر یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر عقد نکاح دو فضولیوں کے درمیان جاری ہوا، یعنی دو فضولیوں نے عقد نکاح کرایا، یہ ایک فضولی اور ایک اصیل کے درمیان جاری ہوا، یعنی ایک فضولی ہے اور ایک جانب سے اصیل ہے، تو یہ نکاح بالاجماع جائز ہے، بالاجماع جائز ہے۔ پہلے والے مسئلے میں امام ابو یوسف کی دلیل یہ ہے کہ اگر یہ انسان دونوں جانب سے وکیل ہو، اگر یہ انسان دونوں جانب سے وکیل ہو، وکیل کیا کہ اگر دو فضولیوں کے درمیان نکاح جاری ہو، تو اگر یہ ایک دونوں جانب سے وکیل ہوتا تو نکاح صحیح ہوتا، لہذا اگر یہ دونوں جانب سے فضولی ہے تو نکاح موقوف رہے گا، نکاح موقوف رہے گا، لہذا ایک ہی انسان دونوں جانب سے فضولی ہو سکتا ہے امام قاضی ابو یوسف کے نزدیک، ایک ہی انسان۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ خلا طلاق اور اعتاق کے مثل ہے، کیا کہ مثلا شوہر نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی سے 1000 روپے پر خلا کیا، شوہر نے یہ کہا کہ میں نے 1000 روپے پر خلا کیا اور بیوی موجود نہیں ہے، پھر بیوی کو خبر ملی اور اس نے قبول کر لیا، تو یہ بالاتفاق جائز ہے۔ لہذا جس طرح یہاں پر ایک ہی صیغے سے عقد خلا درست ہو گیا، اسی طرح فضولی ایک ہو تو اس کے کلام سے بھی نکاح درست ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر شوہر نے کہا کہ میں نے اتنی مقدار میں طلاق دی، یا آقا نے کہا کہ میں نے اتنے پر آزاد کیا، پھر غلام کو خبر پہنچی اور بیوی کو خبر پہنچی اور جس مجلس میں خبر ملی اسی مجلس میں قبول کر لیا، تو یہ بالاتفاق جائز ہے۔ لہذا اسی طریقے سے عقد نکاح میں ہونا چاہیے کہ وہ اجازت پر موقوف رہے۔ تو حاصل کلام یہ کہ فضولی من الجانبین کو خلا طلاق اور عتاق پر امام ابو یوسف نے قیاس کیا ہے کہ اگر دونوں جانب سے فضولی ہے تو اس کو خلا طلاق اور عتاق پر قیاس کیا ہے، اور جامع ان میں سے ہر ایک کا ایجاب و قبول کا محتاج ہونا ہے۔ یہ امام ابو یوسف کی دلیل ہے۔ طرفین کی دلیل سنیں۔ طرفین کی دلیل یہ ہے کہ عقد نکاح جو مکمل ہوتا ہے، تام ہوتا ہے، یہ ایجاب و قبول سے، اور متن کے اس مسئلے میں اس شخص کا قول کہ گواہ رہو کہ میں نے فلاں عورت سے نکاح کیا، گواہ رہو کہ میں نے فلاں عورت سے نکاح کیا، جو پیچھے گزرا ابھی، تو یہ قول
عقد کا ایک جز ہے، یعنی ایجاب ہے، ایجاب پایا گیا۔ اور وجہ یہ ہے کہ اگر زوجین دونوں مجلس میں موجود ہوں تب بھی یہ کلام عقد کا ایک ہی جز ہوگا، یعنی ایجاب، لہذا عدم موجودگی میں یہ کلام جزو عقد ہوگا، یعنی ایجاب۔ تو یہ عدم موجودگی میں، جیسے موجودگی میں ایجاب ہوگا ایک جز ہوگا عقد کا، ایسے ہی عدم موجودگی میں بھی عقد کا ایک ہی جز ہوگا، یعنی ایجاب۔ اور عقد کا جز ما برائے مجلس پر موقوف نہیں ہوتا، جیسے کہ عقد بیع میں، کہ اگر عقد بیع میں کسی نے کہا کہ میں نے اپنی چیز فلاں کے ہاتھ بیچ دی اور مشتری کی جانب سے کسی نے قبول نہیں کیا تو یہ عقد بیع باطل ہوگا، اس لیے کہ مجلس میں صرف ایک جز پایا گیا ایجاب، اور دوسرا جز ما برائے مجلس پر موقوف نہیں ہوتا۔ اسی طرح عقد نکاح میں بھی جزو عقد ما برائے مجلس پر موقوف نہیں ہوگا، برخلاف ان کے کہ جو جانبین سے معمور ہوں، اس لیے کہ وکیل جو جانبین سے ہوتا ہے اس کا کلام منتقل ہوتا ہے عاقدین کی جانب، تو گویا کہ اس نے ایک کی جانب سے ایجاب ہوا اور دوسرے کی جانب سے قبول ہوا، لہذا وکیل کا کلام ایسا ہوا جیسے کہ دو لوگوں کا کلام، اور جب دونوں عاقدین کا کلام یعنی ایجاب و قبول پایا گیا تو عقد تام ہوگا۔ اس کے برخلاف عقد بیع کہ اس میں ایک آدمی دونوں جانب سے وکیل نہیں بن سکتا ہے، یہ بات تفصیل سے ما قبل میں گزر چکی ہے۔ اور وہ عقد جو دو فضولیوں کے درمیان ہوا اس میں ایجاب و قبول پا لیا گیا، اس لیے وہ تام ہے۔ ایسے ہی خلا، طلاق علی مال اور اعتاق علی مال بھی عقد تام ہے۔ تو حاصل کلام یہ کہ جب شوہر نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی سے خلا کیا 1000 پر اور بیوی موجود نہیں ہے تو یہ خلا صحیح ہوگا، لیکن اس لیے صحیح نہیں ہوگا کہ شوہر اپنی بیوی کی جانب سے اصیل ہے، اپنی جانب سے اصیل ہے اور اپنی عورت کی جانب سے فضولی ہے، بلکہ یہ اس لیے صحیح ہوگا کہ خلا شوہر کی جانب سے یمین ہے، لہذا اگر وہ بیوی کے قبول کرنے سے پہلے رجوع کرنا چاہے تو رجوع نہیں کر سکتا۔ تو یمین چونکہ حالف کے ساتھ مکمل ہو جاتی ہے، لہذا شوہر کو عورت کی جانب سے فضولی بنانے کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ وَلَوْ جَرَى الْعَقْدُ بَيْنَ الْفُضُولِيَّيْنِ، اور اگر عقد جاری ہو دو فضولیوں کے درمیان، او بین الفضولی، یا ایک فضولی اور اصیل کے درمیان، جاز بالاجماع، تو یہ بالاجماع جائز ہے۔ ہوا یقول، قاضی ابو یوسف کہتے ہیں، لو کان معمورا من الجانبین، اگر یہ دونوں جانب سے معمور ہو، ینفذو، تو نکاح نافذ ہوگا، فاذا کان فضولیا، تو جب فضولی ہو یتوقف، تو نکاح موقوف رہے گا، وصار کالخلع والطلاق والاعتاق علی مال، اور یہ ہو گیا خلا، طلاق اور اعتاق علی مال کے مثل۔ ولہما، اور طرفین کی دلیل، ان الموجود شطر العقد، کہ یہاں پر موجود عقد کا ایک جز ہے، لأنہ شطر حالت الحضری، حضرتی، اس لیے کہ یہ ایک جز ہے موجودگی کی حالت میں، فقضا عند الغیبتی، ایسے ہی یہ غائب ہونے کے وقت میں بھی ایک جز ہوگا، وشطر العقد لا يتوقف على ما براء المجلس، اور عقد کا جز ما براء مجلس پر موقوف نہیں ہوتا، کما فی البیع، جیسے کہ بیع میں، بخلاف معمور من الجانبین، برخلاف اس کے کہ جو جانبین سے معمور ہو، لأنہ ينتقل کلامہ الی العاقدین، اس لیے کہ اس کا کلام منتقل ہوتا ہے دو عاقد کی جانب، وما جرى بین الفضولیین، اور وہ جو دو فضولیوں کے درمیان ہو، عقد تام، یہ عقد تام ہے، اس لیے کہ ایجاب و قبول پا لیا گیا، وقضا الخلع، ایسے خلع، طلاق اور اعتاق یہ بھی عقد تام ہے، کیوں؟ لأنہ تصرف یمین، اس لیے کہ یہ تصرف یمین ہے، من جانبی، شوہر کی جانب سے، حتی یلزم، یہاں تک کہ لازم ہوگا، فیتم بھی، اور اسی سے مکمل ہو جائے گا، یعنی حالف سے ہی مکمل ہو جائے گا، اب اس کو کسی جانب سے فضولی وغیرہ بنانے کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔